ایک ایسی دنیا کا دروازہ کھلنے والا ہے جہاں خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور ہر قدم پر جادو سانس لیتا ہے۔ خوش آمدید اور خوابوں کا جہاں میں آج ہم آپ کو لے جا رہے ہیں ایک بھید بھری کہانی کی طرف، سنہری ہرن کا راز، جہاں جنگل کی خاموشیوں میں ایک راز چھپا ہے جو صرف سچائی، ہمدردی اور محبت سے کھلتا ہے۔ بہت زمانہ پہلے برف پوش پہاڑوں، گہرے سبز جنگلات اور نیلگو دریاؤں سے گھری ہوئی ایک سلطنت تھی، سلطنت نوران۔ اس سلطنت پر حکومت کرتا تھا بادشاہ تیمور، جو نیک، عادل اور رحم دل حکمران مانا جاتا تھا۔ اس کا اکلوتا بیٹا شہزادہ ارمان صرف ایک وارث نہیں بلکہ پوری سلطنت کا مان تھا۔ اس کی نرم گفتاری، عاجزی اور محبت نے اسے عوام کے دلوں میں محبوب بنا دیا تھا۔ ارمان روز جنگل میں جاتا، پرندوں کو خوراک دیتا، زخمی جانوروں کی مرہم پٹی کرتا اور کبھی کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھتا، لیکن محل کی دیواروں کے پیچھے کچھ ایسا پل رہا تھا جس سے ارمان ناواقف تھا۔ ملکہ نور، شہزادہ ارمان کی سوتیلی ماں، اس کی اس نرمی سے نالاں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ارمان بادشاہ بن کر اپنی طاقت سے ڈرائے، نہ کہ اپنی محبت سے دل جیتے۔ وہ اکثر بادشاہ تیمور سے شکایت کرتی، یہ لڑکا جانوروں کے پیچھے اپنا وقت برباد کرتا ہے، دربار کی سیاست نہیں سمجھتا، مگر بادشاہ مسکرا کر جواب دیتا، وہ جانوروں سے بھی انصاف کرتا ہے، انسانوں سے کیوں کر نہیں کرے گا۔ ایک دن ارمان جنگل میں تنہا گیا۔ بادل گرج رہے تھے، آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اچانک اسے ایک درد بھری آواز سنائی دی۔ وہ فوراً آواز کے پیچھے دوڑا۔ ایک درخت کے نیچے ایک سانحری ہرن پھندے میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا مگر چہرے پر سکون۔ ارمان نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر نہایت نرمی سے بولا، ڈرو مت، میں تمہیں بچانے آیا ہوں۔ وہ آہستگی سے پھندا کھولنے لگا، ہر قدم پر چہرے پر درد تھا، جیسے خود زخمی ہو۔ جیسے ہی ہرن آزاد ہوا، اس نے ایک بار شہزادے کی طرف دیکھا، پھر زمین پر بیٹھ گیا۔ ارمان نے اپنی قمیض کا دامن پھاڑا، اس کے زخم پر باندھا اور چمکتے پانی سے اسے دھوا۔ اچانک ہرن کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا۔ وہ آنسو زمین پر گرتے ہی روشنی میں بدل گیا اور شہزادہ چونک گیا۔ اس کے سامنے اب ایک نورانی عورت کھڑی تھی جو نیلے کپڑوں میں ملبوس، ہاتھ میں سبز شاخ والا عصا لیے ہوئی تھی۔ اس نے کہا، ارمان، تم نے ایک آزمائش پاس کی ہے۔ تمہاری نیکی تمہیں بہت دور لے جائے گی، مگر ایک اور آزمائش تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تمہارے ہی محل میں شہزادہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ وہ عورت غائب ہو گئی اور زمین پر ایک چمکتا ہوا سانحری پنکھ باقی رہ گیا۔ شہزادہ ارمان کی نیکی سے محل میں کچھ چہروں پر جلن ہوتی ہے، خاص کر ملکہ نور کو۔ وہ وزیر خاص کو بلا کر سازش رچاتی ہے کہ شہزادہ محل کے کسی راز میں الجھ جائے تاکہ اسے ولی عہد سے ہٹایا جا سکے۔ ملکہ شہزادے کے لیے زہریلا جام تیار کرواتی ہے، مگر شہزادے کی جیب میں موجود سانحری پنکھ گرم ہو جاتا ہے جو اسے خبردار کرتا ہے۔ شہزادہ سمجھ جاتا ہے کہ کچھ غلط ہے۔ وہ جام زمین پر گراتا ہے جو فوراً جلنے لگتا ہے۔ ارمان کسی کو بدنام کیے بغیر خاموشی سے ایک پرانا خفیہ راستہ پکڑ کر محل سے نکل جاتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اب نیکی اور سچائی کو تلاش کرے گا۔ جنگل میں وہ ستارہ سے ملتا ہے، ایک یتیم، ہمدرد لڑکی جو زخمی جانوروں کی خدمت کرتی ہے۔ دونوں کے درمیان خاموش محبت پروان چڑھتی ہے۔ ایک رات ایک زخمی ہرن واپس آتا ہے، وہی ہرن جسے ارمان نے بچایا تھا، مگر اب وہ ستارہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگتا ہے۔ ستارہ محسوس کرتی ہے کہ ہرن کی آنکھیں ارمان جیسی ہیں۔ وہ اسے پہچاننے لگتی ہے مگر مکمل یقین نہیں کر پاتی۔ یہ ہرن روشنی میں تبدیل ہوتا ہے اور ارمان اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ ستارہ کو اپنی پوری کہانی سناتا ہے، بددعا، محل کی سازش اور سچائی۔ ستارہ اسے اپنا ہمسفر مان لیتی ہے۔ دونوں شادی کرتے ہیں، مگر گاؤں میں نہیں بلکہ قریبی جھیل کے کنارے ایک چھوٹے سے کٹیا میں سادہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ ملکہ کو خبر ملتی ہے کہ ارمان زندہ ہے۔ وہ قاتل بھیجتی ہے، مگر ارمان اور ستارہ کی دعا سے قاتل راستہ بھول جاتے ہیں اور ایک درویش کے ہاتھوں تائب ہو جاتے ہیں۔ ستارہ بیمار ہو جاتی ہے۔
अरमान जंगलों में जड़ी बूटियां तलाश करता है। कई दिन की मेहनत के बाद उसे इलाज मिलता है। सितारा सेहतयाब हो जाती है। दोनों जंगल में मौजूद जानवरों के लिए एक छोटा क्लिनिक बनाते हैं जहां लोग और जानवर दोनों इलाज करवाते हैं। जंगल के करीब देहात के लोग शहजादा अरमान को अपना हीरो मानने लगते हैं। वो वापस महल जाने की गुजारिश करते हैं। अरमान फैसला करता है कि अब वक्त आ गया है कि वो सच के साथ वापस महल जाए और तख्त पर बैठे इंसाफ से। अगर आपको ये जादू नगरी कहानी पसंद आ रही है तो का चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर रात ख्वाबों में एक नई दुनिया आपका इंतजार करे। अरमान दरबार में वापस आता है। अवाम उसका इस्तकबाल करते हैं। मलिका अपने महल में छप जाती है। अरमान बादशाह तैमूर को सब सच बताता है। बादशाह दुखी हो जाता है और मलिका को दरबार में बुलाकर इससे जवाब तलब करता है। मलिका अपनी साजिश का इकरार करती है। बादशाह इसे सल्तनत बदर करता है और अरमान को बादशाह मुकर्रर करता है। अरमान और सितारा मिलकर हुकूमत संभालते हैं। हर तरफ मोहब्बत, अदल, हमदर्दी और खुशी का राज होता है। और ये थी आज की जादवी दास्तान सानहरी हिरन का राज सिर्फ का पर। अगली रात एक नई दुनिया, एक नया ख्वाब, एक नया राज। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जादूनगरी की हर दास्तान अब तक पहुंचे। शब बखैर। इखलाकी सबक, कभी किसी मजलूम बेज़बान की मदद को मामूली मत समझो। वही नेकी तुम्हारी तकदीर बदल सकती है।